آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ مال، دولت، حکومت، کیا ضرورت ہے؟ تعلیم، ٹیکنالوجی، مختلف لوگوں کے ذہنوں میں مختلف چیزیں ہیں، جمہوریت، کچھ کالم نویس ہمارے جو ہیں ہمیشہ اسی کا مرثیہ کہتے رہتے ہیں۔ میرے تجزیے میں آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ وہ انقلاب برپا کرنے کے اس طریقے کو سمجھ لے جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا تھا۔ میری سوچ کے یہ پہلو تو آپ حضرات پر واضح ہوں گے کہ اس وقت عالمی پیمانے پر امت مسلمہ جس ذبح حالی کا شکار ہے، یہ اصل میں عذاب الہی ہے جس میں ہم مبتلا ہیں، اور وہ اس لیے مبتلا ہیں کہ ہم تو زمین پر اللہ کے دین کے نمائندے بنائے گئے، لیکن آج پوری دنیا میں ہم کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں دکھا سکتے کہ جہاں کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ لوگوں آؤ دیکھو یہ ہے نظام مصطفیٰ، یہ ہے اللہ کا دین، دین حق۔ لہذا اللہ کا عذاب ہے کہ جس کی گرفت میں ہم ہیں۔ نہ ویسٹ کچھ بگاڑ سکتا ہے ہمارا، نہ نارتھ بگاڑ سکتا ہے، نہ امریکہ کچھ ہمارا بال بیکا کر سکتا ہے، نہ کوئی اور، نہ بھارت ہمیں کوئی دھمکی دے سکتا ہے جب تک کہ اذن رب نہ ہو۔ اذن رب کیوں ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو اس کا حل ایک ہی ہے کہ کم از کم دنیا کی کسی ایک ملک میں ہم صحیح اسلامی نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دیں اور پھر دعوت دیں کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام۔ پھر ملکی سطح پر، قومی سطح پر پاکستان کے بارے میں میرا یہ موقف آپ میں سے ہر ایک کے علم میں ہے، اور ابھی حال ہی میں نے اس موضوع پر مفصل تقریر کی ہے۔ پاکستان اپنے خاتمے کے بالکل قریب پہنچ چکا ہے۔ میں نے تقریر کی تھی کہ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، اور میرا جواب اس بات میں کہ ہاں شروع ہو چکی ہے۔ البتہ ابھی ایک مہلت اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کی واحد شکل یہ ہے کہ یہاں پہ اسلامی انقلاب برپا ہو۔ اسی کے لیے یہ ملک قائم کیا گیا تھا، اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہی مفکر و مصور و مبشر پاکستان علامہ اقبال کا قول تھا، اور یہی بانی و مؤسس و معمار پاکستان قائد اعظم کا قول تھا۔ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں۔ تیسری طرف اب یہ دیکھیے کہ عالمی سطح پر اس وقت جو سب سے بڑی قوت ہے دنیا کی، امریکہ اور اس کے حواری، وہ تل گئے ہیں کہ اسلامی نظام کا کہیں پر ظہور نہ ہو جائے۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے، وہ تلے ہوئے ہیں۔ وہ جو علامہ اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہلوایا تھا، عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کے لفظ کو نوٹ کیجئے۔ آج امریکہ پر خوف طاری ہے، پورے ویسٹ پر خوف طاری ہے۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف آشکارا ہو نہ جائے شرع پیغمبر کہیں دنیا کے کسی کونے میں شرع پیغمبر کا عملی ظہور نہ ہو جائے۔ ظاہر بات ہے کہ جاء الحق کے بعد زہق الباطل اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ابھی آپ نے آیت سنی۔ پھر سوچئے کہ یہ خوف ان پر اس درجے مسلط ہے کہ ان کی پوری گلوبل پالیسی اسی پر مرکوز ہو گئی ہے۔ کیوں؟ انہیں نظر آ رہا ہے کہ عالم اسلام کے اندر ایک جذبہ ہے، اور یہ جذبہ ان کے اعتبار سے بہت خوفناک جذبہ ہے۔ اس جذبے کے حامل لوگ اپنی جان دینا ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے مچھر کو مسل دیا، بس اپنی جان دینے میں کوئی بات ہی نہیں، خوف ہی نہیں۔
یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں اسلامی نظام کو قائم کرنے کا کتنا جذبہ ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمارے دشمنوں کو خوب اندازہ ہے کہ یہ انگڑائیاں لے رہا ہے۔ فرق صرف ایک ہے، کمی ایک ہے، ابھی اس جذبے کو صحیح راہ عمل نہیں مل رہی۔ محض جذبہ ناکافی ہے جب تک کہ اس سے صحیح لائحہ عمل بھی نہ مل جائے۔ تو ان تینوں اینگلز کے حوالے سے میری بات جہاں آ کر جس نقطے پر مرکوز ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ صحیح لائحہ عمل جو ہے اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کا، اس کو واضح کیا جائے، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور وہ صحیح لائحہ عمل کون سا ہوگا؟ کوئی میرا تجویز کردہ، کوئی اور کسی، میں تو بہت حقیر انسان ہوں، کسی بڑی سے بڑی شخصیت کو تجویز کردہ بھی نہیں۔ وہ لائحہ عمل وہ ہوگا جو سیرت النبی سے ماخوذ۔ آپ کو شاید یہاں وہ 4 ورقہ تقسیم کیا گیا ہو، یا شاید بعد میں کر دیا جائے، نوید خلافت۔ وہ احادیث ہم نے جمع کر دی ہے جن سے یہ یقین پیدا ہوتا ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ ایک وہ ہے جو نیو ورلڈ آرڈر دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں گلوبل سطح پر، لیکن حقیقت کیا ہوگی؟ اسلامک ورلڈ آرڈر پوری دنیا کے اوپر غالب آئے گا۔ دی جسٹ، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے یہ جیو ورلڈ آرڈر ہے، یہودیوں کا عالمی نظام۔